ومریم ابنت عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ وہ کس چیز سے پہچانی گئی؟ وہ اپنی پاک بازی کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، اپنے حیا کی وجہ سے، اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانے کی وجہ سے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر واضح الفاظ میں اس کا ذکر فرمایا، التی احصنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، یعنی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ایک لڑکی کے لیے، ایک عورت کے لیے جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ پاک بازی، پاک دامنی، کہ وہ پاک دامن ہو، محسنہ ہو، اس کے شادی سے پہلے کسی مرد سے تعلقات نہ ہو، کسی لڑکے کے ساتھ دوستی نہ ہو، کسی کے ساتھ وہ محبت کی پینگیں نہ بڑھائے۔ والدین تو چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو پروٹیکشن دیں، لیکن بعض اوقات ماحول کے اثرات سے ایسے ایسے فتنے سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے، موویز بھی پیچھے رہ گئی ہیں، انٹرنیٹ کے فتنے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے، اور جس طرح پورنوگرافی اور فحاشی اور بے حیائی اور ہر قسم کی تصویروں سے اور ہر قسم کی عریاں چیزوں سے ہماری ینگ نسل کو ایکسپوز کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش، اور خصوصاً اس وقت جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جوانی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، تو ان کے لیے آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی تعریف کتنے خوبصورت الفاظ میں کی، اور سب سے پہلے، یعنی آگے بھی ان کی تعریف میں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جو پہلا ان کو کریڈٹ ملا یا پہلا جو آنریبل لقب ان کو ملا یا ان کی تعریف کی گئی، وہ کیا تھی؟ التی احصنت فرجہا۔ اس لیے میری پیاری بیٹیوں، پیاری بہنوں، ہم سب کو اپنے آپ کو اس معیار پر قائم رکھنا ہے، اپنی عزت، اپنی حیا کی حفاظت کرنی، اپنے جسم کی حفاظت کرنی۔ اور سورۃ الاحزاب کی خوبصورت آیت جس میں ازواج مطہرات کا کردار بتایا گیا، ازواج مطہرات کو بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور دور جاہلیت کا تبرج یعنی اپنی زیب و زینت اور اپنے خوبصورتی، اس کا اظہار نہ کرو، اس کو ظاہر نہ کرو۔ اور وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈلز ہیں۔ پہلی قوموں میں سے حضرت مریم، حضرت آسیہ جن کا ذکر سورۃ التحریم کے آخر میں آتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بنات۔ ان سے بڑھ کر اس امت میں معزز اور چنا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کس کی شان ہو سکتی ہے؟ یعنی خواتین میں سے کس کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا، وہ کتنی پاک دامن اور کتنی پاک بات ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ گھروں میں ٹک کے رہو، اور اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو کیا کرو؟ زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اہل بیت سے سارا رچ دور کر دے اور ان کو اچھی طرح پاک کر دے۔ یعنی یہ حکم اس لیے دیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی تطہیر کا ذریعہ ہے، صلاۃ بھی تطہیر کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے صلاۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ جو خاص طور پر حکم ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی، اس کی نمائش نہ کریں۔